Plus productivity software, and productivity software are used to become more efficient and effective and efficient while performing daily activity. کہ ہمارے پاس پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر جو ہیں وہ ہمارے کام کو جو ہے روز بروز افیکٹو جو ہے افیکٹو اس لحاظ سے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو صحیح طرح کریں، ٹھیک ہے، اور ایفیشینٹ وہ اس طرح سے جو ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو، ٹھیک ہے. وائل پرفارمنگ ڈیلی ایکٹیویٹیز، جو بھی ہماری روزمرہ کے کام ہیں ان میں. سم آف دا پاپولر ٹائپ آف پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر ڈسکسڈ بلو، کہ کچھ جو سافٹ ویئر ہمیں آج کل یوز ہوتے ہیں پاپولر، وہ نیچے ڈسکس ہوئے ہیں. پہلے ہمارے پاس ہے ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر. ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہم مائکروسافٹ ورڈ جو یوز کرتے ہیں وہ ایک ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر ہے، کیونکہ اس میں ہم ڈاکومنٹ ٹائپ کرتے ہیں، اس میں چینجز بھی ہو سکتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کے فونٹ میں، اس کے جو ڈفرینٹ رائٹنگ سٹائل میں، اس کو سب کو ہم چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. Word processing software allows user to create and manipulate document that contains text and graphics. کہ ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر یوزر کو مطلب جو ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے، مینوپولیٹ مطلب اس میں چینجز کرنے کے لیے، جس میں ہمارے پاس جو ہے ٹیکسٹ ہوتے ہیں، گرافکس ہوتے ہیں. ٹیکسٹ مطلب جو ورڈ وغیرہ ہیں، اور گرافکس پکچرز وغیرہ جو ہوتی ہیں. ود ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر یو کین انسرٹ کلپ آرٹ انٹو اے ڈاکومنٹ. ہم پہلے تو ورڈ پروسیسنگ کو یوز کرتے ہوئے کلپ آرٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ میں. چینج مارجنز، پھر اس میں جو مارجنز ہوتے ہیں ان کو چینج کر سکتے ہیں، کہ مارجنز لحاظ سے کہ جیسے ہماری کوئی لائن لکھی ہوئی ہے اس کو پراپرلی ڈسٹینس ہو اس کے درمیان. فائنڈ اینڈ ریپلیس ٹیکسٹ، پھر ہم نے اگر کوئی ٹیکسٹ فائنڈ کرنا ہے یا اس کو ریپلیس کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. یوز اسپیلنگ چیکر ٹو چیک اسپیلنگس، اسپیلنگ چیکر سے ہم اسپیلنگ بھی چیک کر سکتے ہیں. پلیس a header and footer at the top and the bottom of the page. ہمارے پاس ہیڈر جو ہوتا ہے وہ پیج کے ٹاپ پہ لگتا ہے، ہم اس پہ کوئی بھی جو ہے اپنی ہم نے ہیڈنگ وغیرہ دینی ہے وہ دے سکتے ہیں، اور فوٹر جو ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے. اگر ہم نے پیج نمبر یا کچھ اس طرح دینا ہے تو وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں. پھر ویری فونٹس، کہ مطلب فونٹ ڈیزائن جو ہوتے ہیں ان کو چینج کر سکتے ہیں. فونٹ سائز، کہ فونٹ کا جو کریکٹر ہے، جو ورڈ ہے، اس کا سائز کس طرح ہونا چاہیے. نارملی 11 ہوتا ہے. اینڈ فونٹ اسٹائل، پھر فونٹ کی اپیرنس کیسی، کہ فونٹ ہمیں کیسی نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے. مائکروسافٹ ورڈ، نوٹ پیڈ، کورل ورڈ پرفیکٹ آر سم ایگزامپل آف ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر. ہمارے پاس یہ سب جو ہیں ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر کی ایگزامپلز ہیں. دین ہمارے پاس اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئرز آ جاتے ہیں. اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر میں ہمارے پاس ایکسل آ جائے گا، کیونکہ اس میں ہمارے پاس رو، کالمز اور اس سے مل کر ہمارے پاس ایک ورک شیٹ بنتی ہے اور اس پہ ہم کام کرتے ہیں. Spreadsheet software allows user to design data in form of row and column which collectively are called worksheets. کہ ہمارے پاس ڈیٹا کو اس فارم میں آرگنائز کیا جاتا ہے اسپریڈ شیٹ میں، روز اور کالمز میں. تو ان روز اور کالمز کے کلیکشن کو جو ہے ہم ایک ورک شیٹ کہتے ہیں. دا انٹرسیکشن آف روز آف اے رو اینڈ کالم آر کالڈ سیل، کہ ان کا جو انٹرسیکشن ہوتا ہے رو اور کالم کا، مطلب آپ نے دیکھے ہوں گے تو ان کو سیل کہتے ہیں. سیل کین کنٹین ٹیکسٹ، نمبر، فارمولا، اور ہمارے پاس نا اسکوائر میں ہوتا ہے جو سیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر کیا کیا موجود ہو سکتا ہے، ٹیکسٹ ہوتا ہے، نمبر بھی ہو سکتا ہے، فارمولا بھی ہو سکتا ہے، فنکشن دیٹ پرفارم کیلکولیشن آن دا ڈیٹا اینڈ ڈسپلے ریزلٹ، کہ اس کے بعد اس میں نمبر ہو سکتا ہے، ٹیکسٹ ہو سکتا ہے، فارمولا ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز اپلائی کر کے، کیلکولیشن اپلائی کر کے ہم اس میں سے اپنا جو ڈیزائرڈ رزلٹ ہوتا ہے وہ حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کون کون سے ہمارے پاس. ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ہے مائکروسافٹ ایکسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوٹس ہے، آئی ورک نمبرز ہیں، اینڈ کوریٹرو آر سم ایگزامپل آف اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس یہ جو 4-5 انہوں نے بتائے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر ہوتے ہیں. ان پہ ہم کیلکولیشنز وغیرہ کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا کو ان دا فارم آف ورک شیٹ
لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ہے ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز. ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز ہمارے پاس سلائیڈ شو ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ملٹی میڈیا پروجیکٹس کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم ٹیکسٹ, گرافکس اور جو ویڈیوز ہیں ان سب کو ایک جگہ کر کے کچھ سلائیڈز بناتے ہیں اور وہ ملٹی میڈیا پریزنٹیشن ہوتی ہے. تو اب آگے سے پڑھتے ہیں. سم ملٹی میڈیا presentation software allow user to create presentation that communicate ideas, messages and other information to a group through slideshow. ہمارے پاس جو ہے ملٹی میڈیا پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ کمیونیکیٹ آئیڈیاز, ہمارے آئیڈیاز کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں, میسیجز کو, پھر ادر انفارمیشن ٹو اے گروپ, کسی بھی گروپ کو تھرو اے سلائیڈ شو, ایک سلائیڈ شو کے تھرو. ٹھیک ہے, اب ہم نے جب اپنے آئیڈیاز کو یا کسی چیز کو کسی گروپ, ہمارے جیسے کچھ بزنسز میں پریزنٹیشنز بنائی جاتی ہیں تاکہ دوسروں کو آپ اپنا آئیڈیا ایکسپلین کر سکیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں یا. ٹھیک ہے, اب آگے ہمارے پاس وہ بتا رہے ہیں یو کین یوز اے کلپ گیلری ٹو انہینس یور presentation with clip art, images, pictures, video clips and audio clips. اب ہمارے پاس وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم اپنی پریزنٹیشن کو اور زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں بائی یوزنگ, کیا یوز کرتے ہوئے, کلپ آرٹ کو یوز کرتے, کلپ آرٹ امیجز یوز کرتے ہوئے. پھر انہوں نے پکچرز بھی ڈال سکتے ہیں اپنی پریزنٹیشن میں, ویڈیوز بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھا سکیں. پھر مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے. ایسٹروڈ ہمارے پاس ایک ہے, اسمیٹرک کمپیل ہے, اور دوسرا جو ہے کورل پریزنٹیشنز آر سم ایگزامپل آف ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز. ٹھیک ہے, دین ہمارے پاس آگے انہوں نے بتایا ہوا ایجوکیشنل اینڈ ریفرنس سافٹ ویئر. ایجوکیشنل اور ریفرنس سافٹ ویئر ہمارے پاس ایجوکیشنل سافٹ ویئر ہیلپ اے یوزر ٹو لرن اے پرٹیکولر اسکل, کہ ہم نے جب کچھ سیکھنا ہوتا ہے, کوئی پرٹیکولر اسکل حاصل کرنا ہوتا ہے, وہ ہمیں آن لائن بھی ایجوکیشن کے تھرو دیا جاتا ہے. کوئی بھی کورسز ہوتے ہیں جیسے انٹرنیٹ پہ اویلیبل, وہ ہم کرتے ہیں, تو وہ جو ہے ایک پرٹیکولر اسکل ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. اٹ پرووائڈ اسپیسیفک انفارمیشن فرام اے پرٹیکولر ایج گروپ اینڈ اٹ ایگزامپل انکلوڈ سم ڈفرنٹ گائیڈنس سافٹ ویئر اینڈ ڈفرنٹ ایگزام پریپریشن سافٹ ویئر. اب اس کی ایگزامپل میں انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ کچھ پرٹیکولر ایج گروپ کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ سبجیکٹ گائیڈنس کے لیے, مطلب آپ نے آگے کون سے سبجیکٹ رکھنے چاہیے یا آپ کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے, سبجیکٹس کے بارے میں انفارمیشن وغیرہ دیتے ہیں. پھر ڈفرینٹ ایگزام پریپریشن سافٹ ویئر, کچھ ایسے ایگزام پریپریشن مطلب ایگزام کی تیاری کروانے کے لیے بھی کچھ سافٹ ویئرس ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سچ ایز سیٹ, SAT, GMAT, GMAT and GRE etc. اب ہمارے پاس ریفرنس سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں. ریفرنس سافٹ ویئر از کامنلی لیس انسٹرکشنل دین ایجوکیشنل سافٹ ویئر, کہ مطلب ان میں تھوڑی کم انسٹرکشنز وغیرہ دی گئی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہوتے ہیں وہ بھی ہیلپ فل ہوتے ہیں. سچ ٹائپ آف سافٹ ویئر ٹپیکلی کنسسٹ آف اے لارج ڈیٹا بیس اینڈ اٹس ایگزامپل انکلوڈ. ہمارے پاس وہ کہہ رہے ہیں ریفرنس سافٹ ویئر یہ ہوتے ہیں کہ ان میں ہمارے پاس کوئی بہت جو ہے نا انسٹرکشنز وغیرہ نہیں دی ہوتی, ان میں ایک ڈیٹا بیس کی فارم میں ڈیٹا ہمارے پاس اسٹور ہوا ہوتا ہے, پھر وہ اس سے ہمیں جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے. انکلوڈ میپس سافٹ ویئر, ایٹلس, پھر انسائکلوپیڈیاز اینڈ ڈکشنریز. ٹھیک ہے, اب گوگل میپ ہے ہمارے پاس, وہ بھی ایک ریفرنس سافٹ ویئر, اس سے بھی ہم جو بھی انفارمیشن اگر ہم اس کو ایڈریس بتا دیں وہ اس حساب سے ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہمیں کس ڈیسٹینیشن پر پہنچنا ہے.